نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماہ شعبان اور 15ویں شعبان کی شب، جسے عرف عام میں شب براءت کہا جاتا ہے، اس حوالے سے چند بنیادی نکات عرض کر رہا ہوں۔ ماہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے چلے جاتے تھے، حتیٰ کہ ہم یہ کہنے لگتے کہ آپ روزہ رکھنا نہ چھوڑیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑتے چلے جاتے، حتیٰ کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ نہ رکھیں گے۔ مزید فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ اور کسی ماہ کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور ماہ شعبان کے مقابلے میں کسی بھی ماہ میں زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو اس حدیث میں یہ بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ کبھی روزہ رکھتے تو مسلسل روزہ رکھتے، اور کبھی چھوڑتے تو مسلسل چھوڑتے۔ دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ ماہ رمضان کے روزے تو پورے رکھے جاتے، جبکہ ماہ شعبان کے حوالے سے بیان کیا کہ باقی ماہ کے مقابلے میں اس ماہ میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی دوسرے 2 مہینے میں مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، جبکہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہیں، میں نے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مہینہ ہے کہ اس میں اعمال رب العالمین کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث کو امام نسائی نے نقل کیا ہے۔ یہ روایات ہیں، ان روایات سے یہ معلوم ہوا کہ اس ماہ میں روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے جس کو ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اور اس کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب شعبان نصف ہو جائے تو روزہ نہ رکھو، یعنی 15 دن اس میں تو روزہ رکھ لو، لیکن جب 15 دن پورے ہو جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو۔ یہ نصف شعبان کی بات ہو رہی ہے کہ نصف شعبان سے پہلے روزہ رکھو اور نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور روایت میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، الا یہ کہ کوئی شخص کسی دن کا روزہ رکھتا ہو تو وہ اس دن کا روزہ رکھ لے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ شعبان کے آخری ایام میں روزے نہ رکھے جائیں۔ جب 2 دن باقی ہوں یا 1 دن باقی ہو شعبان کا، تو اس میں روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ آگے رمضان آ رہا ہے، تو رمضان کے ساتھ جو ہے یہ
مل نہ جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ طبیعت میں نشاط ہو تو رمضان جو ہے نشاط کی حالت میں شروع ہو۔ ساتھ ہی یہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کا یہ عمل ہو کہ وہ مخصوص ایام میں روزہ رکھتا ہو اور وہ انہی تاریخوں میں آ جائے، مثلا پیر کا روزہ یا جمعرات کا روزہ، یہ مسنون عمل ہے، تو کسی کی یہ عادت ہے اس سنت پر عمل کی، اب اتفاق سے پیر کو یا جو ہے جمعرات کو 29، 28 یا 30 ان تاریخوں میں سے کوئی تاریخ ہو، تو عام طور پر تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ جو روزہ نہیں رکھتا تو وہ ان دنوں میں بھی نہ رکھے۔ لیکن اگر کسی کا معمول ہے کہ وہ پیر و جمعرات کو روزہ رکھتا ہو اور انہی تاریخوں میں پیر و جمعرات آ جائے تو پھر وہ اپنے عادت کے مطابق روزہ رکھ لے۔ یہ تو شعبان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی جو میں نے بیان کر دی۔ دوسری بات ماہ شعبان کے 15ویں شب کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے 10 روایتیں کتب احادیث میں نقل ہیں، گو کہ سند کے اعتبار سے سب کے سب ضعیف ہیں، یعنی ان کی سند پر جو ہے محدثین نے کلام کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن چونکہ تعداد میں یہ 10 ہیں تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ اس کو مسترد کر دیا گیا ہو، بلکہ کسی نہ کسی درجے میں یہ قابل قبول ہیں۔ لہٰذا محققین علماء ان کی ایک رائے یہ ہے کہ اس رات کو اگر شب بیداری کی جائے اور عبادات کا اہتمام ہو تو یہ فضیلت کی بات ہے۔ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت تو نہیں ہے، نہ نماز کوئی مخصوص، نہ جو ہے کوئی ذکر مخصوص ہے، نہ ہی جو کوئی اور طریقہ عمل مخصوص ہے، بلکہ عام طریقے کے مطابق جو ہے عبادت کی جائے تو یہ فضیلت کی بات ہے۔ لہٰذا نفل نماز ہو گئی یا جو ہے تلاوت قرآن ہو گیا، ذکر ہو گیا، تسبیحات ہو گئی، دعا ہو گئی، تہجد کی نماز ہو گئی، ان اعمال کو کرنا یہ فضیلت کی بات ہے۔ بعض تابعین کا بھی عمل کتب میں موجود ہے کہ بعض تابعین اس رات کو اہتمام کرتے تھے عبادات کے حوالے سے، لہٰذا اس حوالے سے اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو یہ فضیلت والا عمل ہے۔ البتہ اس حوالے سے اجتماع کرنا اور اجتماعی عبادت کی کوئی شکل اختیار کرنا، یہ جو ہے شریعت میں اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ دوسری بات نصف شعبان کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں اور اس میں ایک واقعہ ذکر ہے۔ میں اس حدیث کو آپ کے سامنے قرات کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، آپ اچانک بقیع قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے سمجھا کہ آپ اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور وہ اس رات کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔
یہ روایت امام ترمذی نے بھی نقل کی ہے اور امام ابن ماجہ اور امام رزین نے بھی نقل کی ہے۔ اس روایت پر بھی محدثین نے کلام کیا ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ پورے مجموعہ احادیث میں شعبان کی رات کے حوالے سے قبرستان جانے کا جو ذکر ملتا ہے وہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، یعنی واقعات 2-3 نہیں ہیں، واقعہ ایک ہی ہے، البتہ 2-3 روایات میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اس رات قبرستان جانا، اگر یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، کسی بھی درجے میں اس کو مان لیا گیا ہے، تو یہ پوری زندگی کا یہ ایک واقعہ ہے۔ اور شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے والد محترم مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل کیا ہو، امت اس کو مستقل کرے، اور جس عمل کو کبھی کبھی کیا ہو تو اس عمل کو کبھی کبھی کیا جائے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے جو پوری زندگی میں نقل ہوا ہے، لہٰذا کوئی شخص زندگی میں کبھی 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان چلا گیا تو ٹھیک ہے، اس سنت کے مطابق اس نے عمل کر لیا، لیکن اس بات کو لازم سمجھنا کہ یہ شب براءت کا حصہ ہے اور ہر 15ویں شعبان کو جانا ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے شب براءت کا عمل مکمل نہیں ہوگا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ قبرستان جانا یہ تذکیر آخرت کی یاد دہانی کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں ترغیب دی ہے کہ قبرستان جایا کرو، قبور کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ تو اب مقصد جو ہے وہ آخرت کی یاد دہانی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک ماحول بن گیا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان آباد ہو جاتے ہیں، لوگوں کی چلت پھرت ہوتی ہے، وہاں روشنیاں ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہاں پر آخرت یاد آئے، اس کے برعکس دنیا ہی یاد رہتی ہے اور ایک میلے کا سما ہوتا ہے۔ لہٰذا پھر اس صورت میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، اگر ایسا قبرستان ہو جہاں مکمل خاموشی ہے تو کوئی تذکیر کے لیے کبھی چلا گیا تو گویا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے مطابق عمل کر لیا۔ یہ تو قبرستان کے حوالے سے تعلیم تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ، اس حوالے سے ایک حدیث نقل ہے جس کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہو تو تم اس رات قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات آفتاب کے غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر پوچھتا ہے، سن لو کوئی مغفرت کا طلبگار ہے تاکہ میں اسے بخش دوں، سن لو کوئی رزق کا طالب ہے تاکہ میں اسے رزق عطا فرماؤں، سن لو کوئی عافیت چاہتا ہے تاکہ میں اسے عافیت عطا فرماؤں، سن لو ان چیزوں کا کوئی طالب ہے، یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں جو نقل ہوئے ہیں۔ اس روایت کے جو راوی ہیں
ان میں سے ایک راوی ابو بکر بن عبداللہ بن محمد یہ راوی ہے۔ اس راوی کو محدثین نے موضوع احادیث بیان کرنے والا قرار دیا، یعنی یہ جو ہے احادیث گھڑتا تھا، جھوٹی احادیث بناتا تھا، جھوٹی احادیث بیان کرتا تھا۔ تو چونکہ اس روایت کو بیان کرنے میں یہ بھی شامل ہے، لہٰذا محدثین کے نزدیک یہ روایت موضوع ہے، یعنی اس کا درجہ جو ہے وہ موضوع روایات کا ہے، یعنی یہ من گھڑت روایت میں شمار ہوتی ہے۔ اور اس کی تائید میں دوسری کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ جس میں جو ہے نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کے دن کے روزے کا ذکر ہو اور اس کی فضیلت بیان بھی ہو۔ دوسری کوئی روایت نہیں ہے، یہی ایک روایت ہے اور یہ بھی موضوع ہے۔ لہٰذا محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ 15 شعبان کو روزہ اس لیے رکھنا کہ اس دن روزہ جو ہے وہ مسنون عمل ہے یا مستحب عمل ہے، فرمائے درست نہیں ہے۔ البتہ کسی کا عمل ہو اس تاریخ کو روزہ رکھنے کے حوالے سے یا دن کے حوالے سے، مثلا کوئی ایام 20 کے روزے رکھتا ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو، تو اسی نسبت سے اس نے اس ماہ میں بھی 13، 14 کو روزہ رکھ لیا تو 15 کو بھی رکھے گا۔ یا جو ہے 15 تاریخ کو پیر یا جمعرات آ گئی اور اس کا معمول یہ تھا کہ وہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا تھا، تو وہ پیر اور جمعرات جب ان تاریخوں میں ہو تو روزہ رکھ لے، منع نہیں ہے۔ لیکن خاص 15 شعبان کی نسبت سے روزہ رکھنا کہ یہ مستحب ہے یا مسنون عمل ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، پھر اس تاریخ کو روزہ نہ رکھا جائے۔ یہ تھی شعبان کے حوالے سے چند بنیادی معلومات اور 15ویں شعبان کے حوالے سے تعلیمات۔ باقی جو خرافات وغیرہ ہوتی ہیں اس کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں صحیح بات سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔